السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہب۔ کیونکہ اسے تو دودھ سخت ناپسند تھا، اس نے ذاکوان کی جانب دیکھا تھا جو اس کی جانب پیٹ کیے کھڑا پوری طرح فون کی جانب متوجہ تھا۔ اناشا نے نمکدانی کا ڈھکن کھولتے سارا کا سارا نمک ذاکوان کے گرم دودھ میں الٹ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی شرارتی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ چمچ اٹھا کر بنا آواز پیدا کیے اس نے نمک کو اچھی طرح دودھ میں مکس کر دیا تھا۔ ذاکوان کے پلٹنے تک وہ اپنا کام تمام کرتی اب مزے سے اپنا کیک کھانے لگی تھی۔ ذاکوان نے ایک نظر اپنی سردارنی کا انتہائی پرسکون انداز دیکھا تھا جو اس کا خاصا بالکل بھی نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی اور اب ایک دم اتنی ریلیکس کیسے ہو سکتی تھی؟ ذاکوان اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا دودھ کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ناشتہ ختم کر کے دودھ ضرور پیتا تھا، یہ عادت اس کی شروع سے ہی تھی۔ اناشا کیک کھاتے کن اکھیوں سے اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی شرارتی چمک ذاکوان جتوئی سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ اس نے جیسے ہی دودھ کا پہلا گھونٹ بھرا، انائشہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا، کیونکہ دودھ کس قدر کڑوا تھا اس بات کا پتہ ذاکوان کی آنکھوں سے صاف لگایا جا سکتا تھا۔ لیکن انائشہ کا منہ حیرت کے مارے اس وقت کھلا جب پہلا گھونٹ بھرنے کے بعد ذاکوان رکا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر واپس رکھتے اس نے انائشہ کی جانب دیکھا تھا جو اس قدر حیرت زدہ بیٹھی تھی کہ اپنے پلان کے مطابق خود پر ذاکوان کا دھیان آنے سے پہلے وہاں سے فرار بھی نہیں ہو پائی تھی۔ انائشہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی کیونکہ ذاکوان کے انداز اسے کافی خطرناک لگے تھے۔ کہاں جا رہی ہیں سردانی صاحبہ؟ اپنے تیار کردہ دودھ کا ٹیسٹ تو چکھتی جائیں۔ ذاکوان اس کے رس بھرے گلابی ہونٹوں کو بے باکی بھری نگاہوں سے دیکھتا اس کے مقابلان کھڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ تقریب کاری کرنے کے بعد ایسے ہی معصوم سی ڈری سہمی ہرنی بن جایا کرتی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی جب ذاکوان نے اس کی نازک کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے سردار سائیں، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ انائشہ نے اسے کچھ بھی سنگین کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ وہ اس کے خطرناک ارادے بھانپتی جی جان سے لرز اٹھی تھی، مگر ذاکوان نے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اسے بات مکمل ہی نہیں کرنے دی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لیتا اس کڑوے دودھ کا ذائقہ انائشہ کے منہ میں گھول چکا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے کیک کی ساری مٹھاس اپنے اندر اتارتا چلا گیا تھا۔ انائشہ اس کے اس جارحانہ شدت بھرے لمس پر سر سے پیر تک لرز اٹھی تھی۔ انائشہ نے اس کے گریبان کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، ذاکوان کے لمس کی شدت اتنی ہی بڑھتی اس کی جان نکال رہی تھی۔ ذاکوان نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے پوری طرح اپنے سہارے پر کھڑا کیا ہوا تھا، کیونکہ انائشہ کو لگا تھا اگر ذاکوان کا سہارا نہ ہوتا تو وہ لڑکھڑا کر کب سے زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ انائشہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی جو شاید ذاکوان بھی محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس پر ترس کھاتے اس کی سانسوں کو اپنی بے درد قید سے رہائی بخشتی تھی۔ انائشہ کا پورا منہ کڑوا ہو چکا تھا اور بہت اچھے سے دودھ کی کڑواہٹ کا اندازہ بھی ہو چکا تھا، جبکہ ذاکوان جتوئی کی تو ساری کڑواہٹ جیسے بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ انائشہ بے دھیانی میں اسی ستمگر کے سینے پر سر ٹکائے گہری گہری سانسیں لیتے اپنا سانس بحال کرنے لگی تھی، جبکہ ذاکوان اس کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کا مضبوط حصار قائم کیے اسے پوری طرح اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی سردارنی کے واپس دھاڑنے کا منتظر تھا جس کے حواس اس کی صرف ایک گستاخی سے پوری طرح اڑ چکے تھے۔ میناز بیگم اور ان کے پورے قبیلے سمیت جتوئی حویلی کا ہر فرد یہی سمجھتا تھا کہ ذاکوان جتوئی کا سلوک انائشہ کے ساتھ انتہائی ناروا ہوگا۔ وہ میناز بیگم کے کیے کا بدلہ انائشہ سے لے کر اس کی تذلیل کرے گا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ذاکوان جتوئی کا اپنی سردارنی کے ساتھ رویہ کتنا احترام اور برابری لیے تھا۔ باہر سے ناریل کی طرح انتہائی سخت اور اصول پسند دکھنے والا ذاکوان جتوئی انائشہ کے معاملے میں کتنا مختلف ثابت ہو رہا تھا، اس بات کا اندازہ شاید اسے خود بھی نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی میٹھی ہو سکتی ہیں سرداری صاحبہ۔ ذاکوان جھک کر اس کے کان میں سرگوشیانہ لہجے میں بولتا اس کے کان کی لو تک لال کر گیا تھا۔ کیا ہوا زری؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے نظر آیا کوئی؟
مہر جان نے اس کی زرد پڑتی صورت دیکھ حیرت سے پوچھا تھا، جو اپنی نظریں چاروں جانب گھما چکی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا ہے، اس طرف تو کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہے نا مہر جان۔ پھر وہ کون تھا؟ زرجان کو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی موجود تھا۔ آپ کو کوئی وہم ہوا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے آئیں، جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اگر واقعہ آپ کو کوئی نظر آیا ہے تو وہ وہیں ہوگا، کیونکہ اس راستے کے علاوہ تو وہ کہیں سے نہیں جا سکتا۔ مہر جان اس کا ہاتھ تھامے اس جانب بڑھی تھی، مگر سب درختوں اور پودوں کے پیچھے اچھے سے دیکھنے کے بعد بھی اسے وہاں کوئی نہیں دکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے ویسے ہی لگا ہوگا۔ زرجان مہر جان کے سامنے نہیں کہہ پائی تھی کہ وہ شخص پشت سے اسے دل شیر کی طرح ہی لگا تھا، لیکن دل شیر وہ بھی یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ زرجان نے فوراً سر جھٹکتے دل شیر کا خیال اپنے دماغ سے جھٹکنا چاہا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی دل شیر کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ اس کی آخری بات ابھی بھی زرجان کے دل میں کھبی ہوئی تھی۔ اس نے آخر مرنے کی بات ہی کیوں کی تھی؟ کیا کرنے جا رہا تھا وہ اس سوچ کے ساتھ ہی زرجان کی بے چینی سوا ہو جاتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ذاکوان کی گمبھیر بھاری آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونجتی انائشہ کو اچھلنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ غصے میں آ کر بول تو بہت کچھ گئی تھی، مگر ذاکوان کی آواز سن کر اسے شدت سے اپنے غلط بول جانے کا اندازہ ہوا تھا۔ او شٹ، یا اللہ جی، پلیز یہ ساری باتیں اس سائیکو سردار نے نہ سنی ہوں۔ انائشہ نے بنا پلٹے مٹھیاں بھیجے خود کو کوسا تھا۔ سائیں، وہ خولا ذاکوان کی خطرناک تیور دیکھ ہکلا گئی تھی۔ اس سے جواب دے پانا دشوار ہوا تھا۔ اگر ذاکوان کو ان کی کہی بات کا پتہ چل جاتا، انائشہ کچھ بھی بتا دیتی، تو ان کی خیر بالکل بھی نہیں ہونی تھی۔ ہم سردارنی کو حویلی کے کچھ اصولوں کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ نہیں ہے یہاں تو۔ گلناز بیگم نے خولا کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ پکڑے جانے کے خوف سے بات مکمل کی تھی۔ انائشہ تو اپنی جگہ لال چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہیں غائب ہو جائے۔ ہائے، ذاکوان کے تیور بتا رہے تھے، وہ اس کے شاہانہ خیالات اور استحقاق بھرے انداز میں ادا کیے ڈائیلاگز سن چکا ہے۔ اوہو، کیا ہو گیا؟ ہم خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکتی سردار سائیں؟ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں پھر آتی ہوں۔ انائشہ اسے نظریں چراتی کچھ بھی اول فول بولتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ سردارنی صاحبہ، ذرا روم میں آ کر میری بات سنیں۔ ذاکوان اپنے قریب سے گزرتی انائشہ کو حکم دیتا اس سے پہلے وہاں سے نکل گیا تھا۔ انائشہ نے پلٹ کر ان چاروں کو دیکھا تھا، جن کے چہرے ویسے ہی زرد پڑ چکے تھے۔ انہیں لگا تھا انائشہ ان کی کہی ساری باتیں ذاکوان کو بتا دے گی۔ ڈونٹ وری، میں آپ لوگوں کے جیسا کوئی پلان بنا کر آپ کو آپ کے سردار کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ لوگوں کو ذاکوان سے نہیں مجھ سے پرابلم ہے۔ آپ اپنا پلان تیار رکھیں۔ انائشہ ان پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جتوئی حویلی سے پتہ چلا ہے کہ انائشہ تک ہماری بات پہنچا دی گئی ہے۔ اب سب کچھ انائشہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ سب کے سامنے بول دے کہ سردار ذاکوان جتوئی نے اسے زبردستی وہاں قید کر کے رکھا ہے، تو اس سردار کی پگڑی سب قبیلے والوں کے سامنے ایسے جھکے گی کہ دوبارہ کبھی اٹھا نہیں پائے گا۔ بڑا اصولوں والا بنا پھرتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ سارے سرپنچ اور باقی قبیلوں کے سردار بہت عزت دیتے ہیں اسے، اس کے ہر اچھے برے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ لے کر گئے میڈیا والوں کے سامنے ان سب کا پردہ فاش نہ کر دیا تو میرا نام بھی فہیم خان نہیں۔ بہت بے عزت کر لیا ہمیں۔ اب تمہاری باری ہے سردار صاحب، اب کی بار ایسا گرائیں گے تمہیں کہ دوبارہ اٹھ نہیں پاؤ گے۔ فہیم خان زہر خند لہجے میں بولتے، آخر میں دل کھول کر ہنسے تھے۔ آج بہت عرصے بعد ان کا چلایا جانے والا کھیل کامیاب ہونے والا تھا۔ ان کی اس ہنسی میں ان کے سب گھر والوں نے ساتھ دیا تھا۔ جو دروازے کے باہر کھڑی مناز بیگم سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ مناز کو اس سب کے بارے میں کوئی خبر تو نہیں ہوئی نا؟ اگر انائشہ نے جو اسے کہلوایا گیا ہے وہ بول دیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ذاکوان جتوئی اپنی بے عزتی کرنے والوں کو بخشتا نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنا یہ بات مناز تک نہ پہنچے کہ انائشہ آج ہمارے بنائے گئے پلان کے مطابق کیا کرنے جا رہی ہے۔ اپنے بھائی کے منہ سے سنے جانے والے الفاظ مناز بیگم کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ جن بھائیوں پر
اعتبار کر کے یہاں بیٹھی تھی؟ وہ تو خود ان کی بیٹی کے جان کے دشمن تھے، وہ بھلا کسی اور سے کیا گلہ کرتے؟ مجھے کسی بھی حال میں اناشا کو ایسی کوئی بھی بے وقوفی کرنے سے روکنا ہوگا۔ مہناز بیگم دروازے سے ہی واپس پلٹ گئی تھی۔ فہیم خان انہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے تاکہ انہیں دیکھ کر اناشا مزید کمزور پڑے اور ذاکوان کے خلاف وہ سب بول دے۔ مہناز بیگم اب خود بھی ہر حال میں جانا چاہتی تھیں اور کسی بھی طرح سب سے پہلے اناشا سے مل کر اسے روکنا چاہتی تھیں۔ ان کے لیے ہر شے سے بڑھ کر ان کی بیٹی کی زندگی تھی۔ وہ اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ وہ اسی لیے اناشا کو یہاں نہیں بھیجنا چاہتی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں یہ سب لوگ اپنی دشمنیوں میں ان کی بیٹی کو مہرے کے طور پر استعمال کرنے والے تھے۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، میں بس اس لڑکی کا منہ بند کر رہی تھی۔ اناشا نے اندر داخل ہوتے ہی مضبوط لہجے میں اپنی اس ساری بکواس کا ریزن پیش کیا تھا۔ ذاکوان بیڈ پر نیم دراز اپنا سب سے پسندیدہ کام سگریٹ نوشی کرنے میں مصروف تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ لڑکی؟ ذاکوان نے نہ سمجھی کا مظاہرہ کرتے اس کی جانب دیکھا تھا جو اس وقت گرین لباس پر اس کی شال کیے سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اپنی شال پر کسی کا ذرا سا لمس بھی برداشت نہ کرنے والا اپنی سردارنی کو اس پر اتنا حق جماتا دیکھ اسے اچھا لگا تھا۔ یہی کہ تم پر اس کا حق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے بھی پھر اسے اس کی حیثیت بتا۔ بولتے بولتے وہ اچانک رکی تھی۔ اسے ایک بار پھر کچھ غلط بول جانے کا احساس ہوا تھا۔ رہی صحیح کسر ذاکوان جتوئی کی دل جلاتی مسکراہٹ نے پوری کر دی تھی۔ اچھا لگا تمہارا پوزیسو انداز دیکھ کر، میں بھی اپنی ملکیت کے حوالے سے ایسے ہی پوزیسو ہوں۔ ذاکوان سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا بیڈ سے اٹھایا تھا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ اناشا کے ہاتھوں طوطے اڑ چکے تھے۔ دیکھو تم میرے قریب نہیں آؤ گے ورنہ میں یہ تمہارے سر پر مار دوں گی۔ اناشا اسے خطرناک تیوریوں سے اپنی جانب بڑھتے دیکھ الٹے قدموں پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ ذاکوان بنا کچھ بولے اسے سر سے پیر تک بے باک نگاہوں سے دیکھتا اس کے نہایت قریب آن پہنچا تھا۔ اناشا پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے آن لگی تھی۔ ذاکوان جتوئی میں تمہیں، اناشا اپنے گرد دیوار کے ساتھ اسے ہاتھ لگاتے دیکھ بولتے بولتے رکی تھی کیونکہ ذاکوان اس کی جانب نہیں بلکہ ساتھ موجود ٹیبل کی جانب جھک رہا تھا جس کی دراز سے اپنی مطلوبہ سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ اناشا خفت سے لال پڑتی اسے دیکھ رہی تھی جو ایک بار پھر اسے بری طرح شرمندہ کر گیا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہی تھی سردارنی صاحبہ؟ کیا کرنے والا ہوں میں؟ ذاکوان اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ میں۔ اناشا کا پورا وجود ذاکوان کی قربت سے لرز رہا تھا۔ اس شخص کی شدتیں برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اناشا کو خوف محسوس ہوا تھا۔ آخر اس شخص کی قربت پر دل یوں بے قابو ہو کر کیوں دھڑک اٹھتا تھا؟ ذاکوان جو پلٹنے ہی والا تھا، اس کے تپتے سرخ صحت مند گال دیکھ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اناشا کی کمر میں بازو ڈالتے اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کے دائیں گال پر جھکتا اپنے ہونٹوں کو پوری شدت سے وہاں رکھ چکا تھا۔ اناشا اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ذاکوان کی گرم سانسوں اور مونچھوں کی چبھن سے قسمس آتے وہ ذاکوان کا کندھا اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ ہر بار اسی ارادے سے تم سے دور جاتا ہوں کہ دوبارہ خود کو تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا، مگر ہر بار خود سے کیا عہد خود ہی توڑ دیتا ہوں۔ تم اہم نہیں ہو میرے لیے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ دل تمہاری جانب ہمکتا ہے، تمہاری قربت کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا متمنی رہتا ہے۔ سردار ذاکوان جتوئی کا خود پر سے اختیار کبھی نہیں چھوٹا، مگر تمہیں دیکھ کر ایسا ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری قربت کا یہ سحر میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے جا سکتا ہے، مگر پھر بھی میں باقی ہر نقصان دہ شے کی طرح تمہیں خود سے دور نہیں کر پا رہا۔ میں جانتا ہوں تم ایک ذرا سا موقع ملنے پر مجھے دھوکہ دے سکتی ہو، ذرا سا کنارہ ملنے پر میری قید سے اٹھ جانے کی خواہش رکھتی ہو، مگر پھر بھی یہ دل ان سب تلخ حقیقتوں سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ محبت کے نام پر تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تھا، مگر اب تم میری کمزوری بنتی جا رہی ہو، اور کمزوریاں پالنے کی عادت نہیں ہے ذاکوان جتوئی کو۔
ذاکوان اس کے گال پر اپنی جنونیت کی داستان رقم کرتا، سرگوشیانہ لہجے میں بولتا۔ اناشا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ اپنے گال کی جلن بھلائے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اسے محبت نہیں مگر ایک عجیب سا دیوانہ پن نظر آیا تھا۔ اناشا پیچھے ہوتی ایک دم لڑکھڑائی تھی، جب ذاکوان ہاتھ بڑھاتا فوراً تھام گیا تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو میرے ساتھ۔ اناشا اس وقت خود کو پوری طرح اس کے سحر میں جکڑا محسوس کر رہی تھی۔ نہ سانسیں قابو میں تھیں اور نہ ہی دھڑکنیں معمول پر آ رہی تھیں۔ اپنا جادو یہ شخص اس پر چلا رہا تھا اور الزام اس پر ڈال رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اناشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جو ذاکوان جتوئی نہیں دیکھ پایا تھا، اور اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک جیسی کیفیت کا شکار تھے، مگر دونوں کی انا، ضد اور اکڑ کا محل اس قدر بلند تھا کہ ہار ماننا دونوں کو ہی منظور نہیں تھا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ دو دلوں کے نہ ملنے کا دشمن ظالم سماج نہیں تھا، بلکہ ان دلوں کے مالکان خود ہی بہت بے درد تھے، جو دوری اختیار کر کے ایک دوسرے کے لیے تڑپ تو سکتے تھے مگر ایک دوسرے کے آگے جھک کر محبت کا اقرار نہیں کر سکتے تھے۔ ذاکوان واپس پلٹا تھا جب اس کے دور ہونے سے پہلے ہی اناشا اس کے کرتے کا کالر پیچھے سے اپنی مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ اناشا کا لہجہ کپ کپاتا ہوا تھا۔ وہ بے وقوف بالکل نہیں جانتی تھی ذاکوان کا جو رویہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ رخصتی اس نے اپنی کوئی نفرت نبھانے یا انتقام لینے کے لیے نہیں کی تھی، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی۔ سردارنی صاحبہ، نیچے محفل شروع ہونے والی ہے، سب لوگ آ چکے ہیں، میرا انتظار ہو رہا ہے، مجھے جانے دیں۔ ذاکوان جتوئی ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی کرنے کے بعد واپس کالی بادہ اوڑھ چکا تھا۔ کیوں ہر بار ہی آپ کی سنی اور مانی جائے؟ سردار سائیں، آج آپ کو میری بات کا جواب دے کر ہی جانا پڑے گا، ورنہ میں آپ کو اس کمرے سے نہیں جانے دوں گی۔ آخر کو سردارنی ہوں میں یہاں کی، کچھ اختیارات میرے بھی تو ہیں نا سردار سائیں۔ اناشا اس کے مقابل آتے سینے پر بازو باندھے اسی کے انداز میں بولی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ذاکوان کو نیچے اس محفل میں جانے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو باتیں اسے سفینہ بیگم نے کہی تھیں، اس کے بعد سے اسے ایک انجانے خوف نے آن گھیرا تھا۔ سردارنی صاحبہ، ایسی حماقت مت کریں۔ سردار ذاکوان جتوئی کو اپنی مرضی کرنے سے آج تک کوئی نہیں روک پایا۔ مہر جان، یہ حویلی میں ہلچل کیسی ہے؟ یہ سب کس چیز کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں نے اس حویلی میں اتنی رونق کبھی نہیں دیکھی، نہ ہی ملازمین سمیت گھر کی سب عورتوں کو اتنا خوش دیکھا ہے۔ مجھے یہ سب دیکھ بہت حیرت ہو رہی ہے۔ زرجان، مہر جان کی حویلی میں یہ غیر معمولی ہلچل دیکھ ان سے پوچھے بغیر رہ نہیں پائی تھی، جن کی آنکھوں کی اداسی میں اب خوشیوں کی ملاوٹ گھل چکی تھی۔ ان کی تکلیف بھری داستان سن کر زرجان کی ان کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی، جنہوں نے دشمنوں کی سازش میں اپنے باپ، بھائیوں، بھتیجوں اور شوہر کو کھو دیا تھا، اور اکیلی عورت ہونے کی وجہ سے ان ظالموں سے بدلہ بھی نہیں لے پائی تھیں۔ سب خوش تو ہوں گے نا زری؟ آج اتنے سالوں بعد اس اجاڑ اور ویران پڑی حویلی کی خوشیاں جو لوٹنے والی ہیں۔ مہر جان اسے بتاتے نم آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے مسکرائی تھیں۔ میں سمجھی نہیں مہر جان، کیا کوئی آنے والا ہے یہاں؟ زرجان ان کو خوش دیکھ خوش ہوتی حیرت زدہ تھی۔ ہاں، اس گھر کا، ہمارے لاوارث پڑے قبیلے کو سنبھالنے والا، ان سب کو ان کے حق دلانے والا لوٹ رہا ہے۔ وہ واپس آ رہا ہے، جس کی گدی کو اتنے سالوں سے سنبھالے ہوئے ہوں میں۔ وہ گدی نشین لوٹ کر آ رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مہر جان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ زرجان ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں، جسے اتنے سالوں سے دیکھا تک نہیں ہے میں نے، جسے دشمنوں سے چھپا کر رکھنے کے لیے اپنی ممتا کو پیاسا رکھا ہے میں نے۔ میرا بیٹا اب واپس لوٹ رہا ہے، ایک مضبوط چٹان بن کر۔ یہ سب دشمن اس کا بال بھی بینگا نہیں کر پائیں گے۔ مہر جان کی بات سن کر زرجان ان کو بے یقینی بھری نظروں سے تکے گئی تھی۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ زرجان کے ہولے سے ہلے تھے۔ سید یزدان ہمدانی، میرا اکلوتا بیٹا، اس قبیلے کا اکلوتا وارث۔ مہر جان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کتنے سال بعد ملیں گی اپنے بیٹے سے؟ زرجان کو انہیں خوش دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی تھی۔ پورے 24 سال کے بعد دیکھوں گی میں اپنے بچے کو۔ 2 سال کا تھا میرے جگر کا ٹکڑا، جب ان ظالموں سے بچا کر
اسے خود سے جدا کیا تھا، ان دشمنوں کو واپس خبر نہ ہو جائے اور وہ سب اسے واپس سے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس لیے اتنے سالوں تک نہ اس سے ملنے گئی اور نہ ہی اس کی ایک جھلک دیکھ پائی۔ صرف اس کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اتنا عرصہ اپنی ممتا کو مارا ہے میں نے، لیکن اب فائنلی مجھے میرے صبر کا بہت ہی بڑا پھل ملنے والا ہے۔ مہر جان کی خوشی آج سنبھالے نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ زرجان نے بے ساختہ ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی اور ان کے بیٹے کی سلامتی کی بھی، جو آتے ہی بہت سارے دشمنوں میں گھرنے والا تھا۔ مہر جان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں اب بھی یہاں بلانا ٹھیک ہوگا؟ وہ یہاں کی سازشوں اور دشمنیوں سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ وہ آتے ہی یہ سب کیسے فیس کریں گے؟ زرجان نہیں چاہتی تھی کہ مہر جان کے بیٹے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے اور اس کی مہر جان دکھی ہوں، اس لیے اس نے ان کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اس حوالے سے پورا بندوبست کر رکھا ہے زری، اپنے بیٹے پر کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دوں گی۔ مہر جان مسکرا کر اسے جواب دیتی کسی کے بلانے پر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اٹھو بی بی جی، آپ کے گھر سے کال ہے۔ زرجان خاموشی سے بیٹھی مہر جان کو چہرے پر دھیمی پرسکون مسکراہٹ سجائے ملازمین کو ہدایت دیتے دیکھ رہی تھی، جب ملازمہ نے اسے فون آ کر پکڑایا تھا۔ زرجان نے حیران ہوتے فوراً سے فون کان سے لگایا تھا، کیونکہ پہلے کبھی ایسے اسے کال نہیں کی گئی تھی۔ اس کا دل اندر سے خوفزدہ ہو اٹھا تھا کہ کہیں انہیں حملے کے بارے میں خبر تو نہیں ہو گئی۔ وہ مہر جان کو ساری بات بتا چکی تھی، یہ بھی کہ اس نے دل شیر کے ساتھ ایک گھر میں رات گزاری تھی۔ مہر جان کو اس نے پہلے سے ہی دل شیر کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ عمر میں وہ اس کی ماں کی جگہ پر تھی، مگر دکھنے میں وہ زرجان کو اپنی بڑی بہن ہی لگتی تھی، اور جس طرح وہ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں رہتی تھیں، زرجان کو وہ اپنی دوست ہی لگتی تھیں۔ اناشا کے بعد اس کی سب سے اچھی دوست، جن سے وہ اپنی ہر تکلیف، اپنا درد اور دل کی ہر انکہی بات شیئر کر سکتی تھی، اور وہ بھی آگے سے اسی محبت سے اسے سنتی اور سمجھتی تھی۔ اماں سائیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں یہاں 15 دن کے لیے رہنے آئی تھی اور آپ مجھے آج ہی واپس آنے کو کہہ رہی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نہیں آؤں گی۔ اپنی ماں کا واپس آنے کا حکم سن کر زرجان بچوں کی طرح ضد کرتے بولی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی اسے واپس بلا کیوں رہی ہیں۔ کیا ہوا زری؟ مہر جان اس کی آواز سن کر اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے منہ بسور کر بتانے پر انہوں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ الحمدللہ بہن جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی آپ فکر مت کریں، زری آج ہی آ جائے گی۔ مہر جان کی بات سن کر زرجان انہیں ناراضگی سے دیکھتے وہاں سے اٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے گھر سے چلی جاؤں۔ میں اب آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی۔ زرجان کا چہرہ خفگی اور ناراضگی سے لال ہوا تھا۔ ارے میری پیاری سی جذباتی لڑکی، کوئی بہت ضروری کام ہوگا جس کی وجہ سے یوں ارجنٹ بلا رہی ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد تمہیں واپس بلاؤں گی۔